أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا،
انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ آج کا آغاز سورہ نساء سے ہم کریں گے، جو کہ چوتھے پارے سے شروع ہوتی ہے، چوتھے پارے میں شروع ہوتی ہے، اور اس دفعہ اس کا نصف اول کریں گے، یعنی کہ فرسٹ ہاف انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم سورہ نساء کے زمانہ نزول اور اجزائے مضمون تفہیم القرآن میں سے پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ یہ سورت متعدد خطبوں پر مشتمل ہے، جو غالباً 3 ہجری کے اواخر سے لے کر 4 ہجری کے اواخر یا 5 ہجری کے اوائل تک نازل ہوئی ہے، یعنی کہ 3 ہجری کے اختتام سے شروع ہو کر اور سمجھیے کہ 5 ہجری تک کے وقت تک یہ نازل ہوتی رہی ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ اس میں وراثت کی تقسیم اور یتیموں کے حقوق کے متعلق ہدایات ہیں، اور یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھیں، کیونکہ مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے تھے، اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں اس حادثے کی وجہ سے بہت سے گھروں میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ شہداء کی میراث کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا. پھر اس کے بعد اس میں صلاۃ الخوف کا ذکر ہے، جو کہ ہمیں غزوہ ذات الرقاع میں ملتا ہے. غزوہ ذات الرقاع اس کا نام ہے، ذات الرقاع، اور یہ ہے 4 ہجری کا واقعہ. پھر اس میں 4 ہجری میں ہی یہ ہوا تھا کہ مدینے سے بنی نذیر جو قبیلہ تھا یہودیوں کا، ان کا اخراج کیا گیا. اس کے بارے میں بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا. تو یہ 4 ہجری کا واقعہ ہے. اور اس کے بعد 5 ہجری میں جب غزوہ بنی المصطلق ہوا تھا، تو اس وقت پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کی اجازت دی گئی تھی، اور یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے. اچھا، اب زمانے نزول کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے احکامات آئے ہیں. لکھا ہے کہ اسلامی سوسائٹی کے لیے اب سورہ بقرہ میں جو ہدایات دی گئی تھیں، اب یہ وقت آ گیا تھا کہ اس سے زائد ہدایات کی ضرورت تھی. سورہ نساء کے ان خطبوں میں زیادہ تر تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریقے پر کس طرح درست کریں. یہاں پر خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے ہیں. زائد نکاح پر پابندیاں عائد کر کے اسے 4 تک محدود کیا گیا. پھر معاشرے میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئی. اس میں یتیموں کے حقوق پہ بات کی گئی. اس میں وراثت کی تقسیم کا ضابطہ دیا گیا. پیسے کے لین دین کے بارے میں آیا. خانگی جو جھگڑے ہوں، یعنی شادی شدہ میاں بیوی کے درمیان جب جھگڑے ہوں تو ان میں اصلاح کا کیا طریقہ ہے، یہ بتا دیا گیا. شراب نوشی پہ پابندی عائد کی گئی. طہارت اور پاکیزگی کے احکام دیے گئے. اس طرح یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. اچھا، پھر اس میں مختلف خطبوں میں یہ والی بات بتائی گئی کہ جو بنی نذیر کا رویہ خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بہت جنگجو قسم کا ہو گیا تھا. جو بھی معاہدہ کرتے تھے اس کے خلاف ورزی کرتے تھے، کھلم کھلا دشمنوں کا ساتھ دے رہے تھے، اور مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے ساتھ خلاف سازشیں کر رہے تھے. ان کی روش پر ان کو گرفت کر دی گئی، اور اسی صورت میں ان کے اندر تنبیہ کر دی گئی، اور اس کے بعد مدینے سے ان کو نکال باہر کیا گیا. منافقین کے مختلف گروہ جو سامنے آئے تھے، ان کے بارے میں مسلمانوں کو فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کس قسم کے منافقین سے کیسا معاملہ کیا جائے. تو اب اس میں یہاں پر اس صورت میں ان کے بارے میں بھی کلیئر حکم دے دیے گئے ہیں. اور اس کے بعد سب سے اہم چیز یہ اس میں بتائی گئی کہ کیسا ایک مسلمان کا اپنا رویہ یا کیریکٹر ہونا چاہیے. اس میں مسلمانوں کو بلند ترین اخلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے، اور جو کمزوری بھی ان سے ظاہر ہو رہی تھی اس زمانے میں، اس کے اوپر گرفت بھی درمیان میں بیچ میں کی گئی. اور اس میں دعوت اور تبلیغ کا پہلو بھی بہت ساری جگہوں پر آیا. تو کیونکہ سورہ نساء میں بہت سارے احکامات آئے ہیں، بہت اہم احکامات آئے ہیں، اس لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم اسے بہت مختصر ترین وقت میں مکمل کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں اس کا فہم دے، اور اسے بعد میں تفصیل کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جن چیزوں کے اوپر بھی ہم یہاں پر نگاہ ڈالیں گے اسے بعد میں انشاءاللہ العزیز ہم سب تفصیل کے ساتھ تفاسیر میں ضرور پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہلی آیت کو علیحدہ سے لیں گے کیونکہ بہت اہم آیت آ رہی ہے، اور اس کے بعد دوسری سے لے کے 6 آیت تک لیں گے۔ پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر کے ان دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے توڑنے سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ خطبہ نکاح ہے، اور نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے۔ اس میں کیا احکامات ملے؟ پہلی یہ چیز کہ عورت کو مرد سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد سے پیدا کیا، اور اس کے بعد ان کے ذریعے سے بہت سارے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھاؤ تو اسی طرح اٹھاؤ کہ اس میں ٹیڑھا پن ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حوا کو پیدا کیا تھا، پسلی سے پیدا کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پیدائش کے بعد ان کا جوڑا بنایا اور اس کے ذریعے سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلائے۔ تو یہ وہ نکاح کا بندھن ہے جس کے اندر دونوں بندھتے ہیں، اور اس کے بعد مرد اور عورت زمین میں پھیلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ اتقوا ربکم۔ اب دیکھیں کہ تقویٰ انسانوں کے انسان کے ساتھ تعلقات کی یہ بنیاد بن گئی نا۔ اس بنیاد کے بننے کے بعد، اور یہ رب کی نشانی ہے، اللہ نے خود بتایا کہ یہ تو نشانی ہے کہ ایک نفس سے پیدا کیا، اس سے اس کی زوج کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کے بہت سے بچے اس دنیا کے اندر پھیلا دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ ایک مرد اور عورت نکاح کرنے کے بعد اس قانون کا حصہ بن جاتے ہیں اور اس نظام میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقویٰ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سخت غلط بات ہے کہ رشتے جس نام کے ساتھ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کو کی یاد بھلا دی جائے، اللہ ہی کو بھلا دیا جائے، کیونکہ اسی کے نام کے ساتھ وہ رشتہ حلال ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اس کا تقویٰ اختیار کرنا ہے، اور اسی لیے رشتہ داری کے تعلقات کو تقویٰ کی بنیاد کے اوپر چلانا ہے۔ کہ ہاں کیا کہا گیا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو۔ اور کس چیز سے بچو؟ ارحام یعنی کہ رحم کے رشتوں کو کاٹنے سے بچو، قطع رحمی نہ کرو، صلہ رحمی کرو۔ تو یہ بہت پہلی آیت جو ہے تقویٰ سے متعلق آ گئی، اور رشتوں کو باہم جوڑ کے رکھنے سے متعلق، اور اس سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام بنایا، پہلے آدم اور حوا، اور اس کے بعد دوسرے انسان اس دنیا کے اندر اس نکاح کے رشتے کے ذریعے سے اللہ نے پھیلا دیے۔ اس کے بعد دوسری آیت سے لے کے ہم 6 تک کریں گے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کی بجائے ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں 2 3 اور 4 سے نکاح کر لو۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، یا اپنی ملکیت کی لونڈیوں سے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس طرح تم ناانصافی کرنے سے بچے رہو گے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، پھر اگر وہ اپنی مرضی سے تمہیں کچھ مہر چھوڑ دیں تو تم اسے شوق سے کھا سکتے ہو۔ اور تم اپنے وہ مال نادان لوگوں کے سپرد نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنائے، البتہ ان میں سے انہیں کھانے اور پہننے کو دو، اور ان سے اچھی بات کہو، اور تم یتیموں کی جانچ پرکھ کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم انہیں سمجھدار پاؤ تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور تم ان کے مال حد سے بڑھ کر اور جلدی جلدی کرتے ہوئے اس خیال سے نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنا حق مانگیں گے۔ اور جو سرپرست مالدار ہو وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے، اور جو غریب ہو وہ جائز طریقے سے اس کا مال کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرو تو ان پر کسی کو گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔
اس کے بعد سے جو یہ احکامات آ رہے ہیں تو یعنی بہت 4 آیات ہیں، لیکن یہ احکامات کتنے سارے اس کے اندر آ رہے ہیں۔ اچھا، ون بائی ون ہم ان احکامات کو لیتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو یتیم زیر کفالت ہوں ان کے مال کو کس طرح رکھنا ہے، کیسے اس میں تصرف کرنا ہے۔ ایک شخص جس کی کفالت میں یتیم ہے اس کے مال کو وہ کیسے رکھے گا۔ اچھا، اس میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ مال کی حفاظت کرے گا۔ اللہ نے حکم دیا کہ یتیم جب بالغ ہو جائے تو ان کا سارا اور پورا کم پورا مال انہیں دے دیا جائے، اور پھر ان کے مالوں کو کھانے اور اپنے مال کے ساتھ ملانے سے منع فرمائے۔ یہاں تفسیر میں لکھا ہے کہ لوگ پہلے اس طرح کرتے تھے کہ یتیم کے مال میں سے موٹی تازی اور صحت مند بکری کو تو خود رکھ لیتے، اور اس کے بجائے یتیم کو دبلی پتلی بکری دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بکری کے بدلے میں بکری ہے۔ اسی طرح عمدہ درہم کو خود رکھ لیتے اور یتیم کو کھوٹا درہم دے دیتے اور کہتے درہم کے بدلے میں درہم ہے، یعنی دل میں جب کھوٹ ہوتا تھا تو اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 11 میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ یتیم کے مال کو اپنے مال میں ملا کے کھا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو شخص بے نیاز ہو، غنی ہو تو اس سے اس چیز سے بچنا چاہیے، یتیم کے مال کو کھانے سے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو محتاج ہو وہ مناسب طور پر کچھ لے لے۔ اب یہ کیا ہے معروف کیا ہے؟ اب حضرت عائشہ کی روایت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت یتیم کے ولی کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو شخص اچھے حال میں ہو اس کو تو ایسے مال سے بالکل بچنا چاہیے، لیکن جو خود حاجت مند ہو وہ مناسب طور پر اپنی خدمت کے بقدر مال لے لے، یعنی کہ وہ جو یتیم کی خدمت کر رہا ہے اس عرصے میں تو اس یتیم کا مال جو اس کے پاس ہے بطور گارجین کے اس میں سے مناسب مقدار لے سکتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس میں جو حکم آئے ہیں وہ یہ کہ جو زیر کفالت یتیم بچیاں ہوں ان کے بارے میں حکم ہے۔ اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ حضرت عائشہ کی روایت بیان ہوتی ہے کہ ایک شخص کے پاس یتیم لڑکی تھی، اس نے اس سے نکاح کر لیا، جب وہ بڑی ہو گئی تو اس سے نکاح کر لیا۔ اس لڑکی کا ایک کھجور کا درخت تھا اور اسی درخت کی وجہ سے وہ اس کو اپنے پاس روکے ہوئے تھا، جبکہ اس لڑکی کو اس کی طرف سے کچھ نہیں ملتا تھا۔ یہ آیات ان صورتحال میں کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی کہ جو یتیم بچی رکھی اس کے مال کو اپنے پاس رکھا، پھر جو وہ جوان ہو گئی تو جوان ہونے کے بعد اس کی کہیں شادی بھی نہیں کی بلکہ خود ہی اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے بعد جو اس کا مال تھا وہ بھی اس شخص کے ہی پاس آ گیا، لہٰذا یہ بھی ظلم ہوا اس کے اوپر۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت آتی ہے کہ حضرت عائشہ ہی سے کہ جب ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد وہ لڑکی ہے جو اپنے وارث کی گود میں پرورش پائی اور اس کے مال میں شریک ہوتی تھی، پھر بعد میں وارث کو اس کا حسن و جمال پسند ہوا، لہٰذا اس کے ولی نے یہ چاہا کہ حق مہر میں انصاف کے بغیر اس سے نکاح کر لے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے کہ وہ یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کریں الا یہ کہ ان سے انصاف کریں اور دستور کے مطابق انہیں مہر دیں، اور اگر ایسا نہیں کر رہے تو پھر ان کے علاوہ دیگر عورتوں سے شادی کر لیں جو ان کو پسند ہو۔ یعنی یہاں یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت میں جب کہ وہ لڑکی جو کہ یتیم کے گھر میں، یتیم لڑکی جو کسی گھر میں پرورش پا رہی ہے، اس کے بالغ ہونے کے بعد اگر وہ اس سے شادی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی اجازت دی ہے، لیکن وہ اس کا مہر پورا دے اور اس کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ یہاں اس کے بعد والا جو ہم حکم دیکھتے ہیں کہ جس میں تعدد ازواج یعنی کہ ایک سے زائد شادیوں کی اجازت آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ ان یتیم لڑکیوں کے علاوہ جن عورتوں سے چاہو شادی کر لو، اگر تم میں سے کوئی چاہے تو 2 عورتوں سے، اگر چاہے تو 3 سے، اور اگر چاہے تو 4 عورتوں سے نکاح کر لے، ٹھیک ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص کے پاس بہت ساری بیویاں بھی ہوا کرتی تھیں۔ ایک شخص مسلمان ہو کے آئے، ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اختر منہن 4، ان میں سے 4 کا انتخاب کر لو۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے کم کی تعداد کے اوپر اپنی شریعت نازل کی۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1 سے زائد کی اجازت دے دی، نہیں، ایسا نہیں ہوا، بہت ساری بیویاں رکھی جا رہی تھیں، ان کو کی تعداد کو کم کر کے جائز کی حد 4 مقرر کر دی ایک وقت میں۔ اچھا، اس پر جو شرط عائد کر دی وہ عدل کی شرط ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کیسے پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو یا اپنی ملکیت کی لونڈیوں سے تعلق رکھو۔ اچھا،
اس کے معنی یہ کہ اگر یہ زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی صورت میں تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تم ایک ہی پر اکتفا کرو. جس کو بھی یہ اندیشہ ہو کہ وہ انصاف نہیں کر سکے گا تو اسے ایک ہی عورت پر اکتفا کرنا ہے، اور یا پھر جو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا اس کے لیے باندیوں کا رکھنا، یعنی ملک یمین پر میں عورت کا رکھنا، جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے ڈیٹیل دیکھیں گے. تو پھر اس حد تک اسے رہنا چاہیے، ایک بیوی رکھے، اور اس کے علاوہ جو ملک یمین میں عورت ہے اس کے بارے میں کوئی تعداد مقرر نہیں کی گئی ہے. تو دو چیزیں ہو گئی کہ یا تو وہ نکاح کرے، نکاح کی صورت میں زیادہ سے زیادہ 4 ایک وقت میں رکھ سکتا ہے، اور یا پھر دوسری جو صورت ہے جو ملک یمین کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ تعداد کی کوئی اس کے اندر لمٹ نہیں لگائی گئی. اور اس کے بعد مہر کے بارے میں ایک حکم آ گیا کہ مہر دینا واجب ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو. علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس سے روایت کیا کہ النحلہ کے معنی مہر کے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مرد پر یہ واجب ہے کہ وہ یقینی طور پر اپنی بیوی کو مہر ادا کرے اور نہایت خوش دلی سے ادا کرے، جس طرح تحفہ اور عطیہ دیا جاتا ہے. اسی طرح بیوی کو مہر بھی خوشی دلی سے ادا کرے جیسے تحفہ دیتا ہے. اور اگر مہر کے تعین کے بعد کوئی عورت اپنا مہر سارا یا اس کا کچھ حصہ خوشی سے معاف کر دے تو کوئی حرج نہیں، وہ اسے آرام سے کھا سکتا ہے، لیکن مہر کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا ضروری. ایک بات اور یہاں سمجھ لینی ضروری ہے کہ مہر کا جو حکم ہے وہ شادی کے ساتھ مشروط ہے کہ جب نکاح کرے گا تو اس وقت مہر دے گا. مہر کے حکم کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب طلاق ہوگی تو مہر دے گا، جو کہ ہمارے یہاں مشہور کر دیا گیا. نمبر 5 اور 6 یہ بتا رہے ہیں کہ اور تم اپنے وہ مال نادان لوگوں کے سپرد نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنائے ہیں. اچھا، نادان لوگوں کے سپرد نہ کرو، اور کب سپرد کرو اس کے بارے میں آ گیا. وابتلوا الیتامى، اور تم یتیموں کو آزماتے رہو. حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. اور یہاں فرمایا گیا کہ نکاح کی عمر سے مراد بلوغت کی عمر ہے، یعنی کہ بچہ جو بالغ ہو جائے تو اس صورت میں پہلا یہ شرط پوری ہو جاتی ہے جس میں مال اس کے تصرف میں دیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو پورا اختیار دیا جا سکتا ہے مال کے اوپر. تو اب بلوغت کی نشانی مرد کے لیے کیا ہے اور عورت کے لیے کیا ہے؟ مرد میں بالغ ہونے یعنی ایڈلٹ ہونے کی نشانی یہ کہتے ہیں کہ بلوغت کی نشانی احتلام ہے، یعنی وہ ایسا خواب دیکھنے لگے جس سے اس ٹپکنے والے پانی کا انزال ہو جائے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جسے ویٹ ڈریم بھی کہا جاتا ہے. یہ مرد کے لیے ہے. اور عورت کے لیے حیض کا آنا یعنی پیریڈز کا شروع ہونا. تو پہلی شرط یہ آ گئی کہ جب وہ بلوغت میں پہنچ جائے. اب دوسری شرط آئی فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اگر تم ان میں رشد دیکھو یعنی عقل کی پختگی دیکھو. اچھا، اب اس کے بارے میں کہتے ہیں رشدن کے بارے میں کہ اگر تم یہ دیکھو کہ وہ دین کے اعتبار سے پختہ ہے اور اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو. فقہا نے یہ کہا ہے کہ جب بچہ اپنے دین اور مال کی حفاظت کے قابل ہو جائے تو اس سے پابندی ختم ہو جاتی ہے. اب اس کے ولی کے پاس جو مال ہوگا وہ اس کے سپرد کر دیا جائے گا. تو دو کنڈیشنز ہم نے دیکھی کہ وہ بالغ ہو جائے، جب تک وہ چھوٹا ہے تب تک مال نہیں دینا، اور دوسرا یہ کہ وہ اس میں رشد پایا جائے. اور رشد کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کے دین اور مال کی حفاظت کے وہ قابل ہو جائے، کس طرح سے خرچ کرنا ہے وہ اس کو سمجھ میں آنے لگے، اس وقت اسے دے دیا جائے. تو یہاں ہم نے جو احکامات اس لیے ان آیات میں آئے تھے وہ ان کو ہم نے آیت نمبر 7 سے 14 تک. مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں. یہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ اس میں ہر ایک کا حصہ مقرر کیا ہوا ہے، اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں دور کے رشتہ دار یتیم اور مسکین تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو. اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے بارے میں کتنی فکر ہوگی. چنانچہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کہنی چاہیے. بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد دہتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے. پھر اگر 2 سے زیادہ عورتیں ہیں
ہوں تو ان کے لیے ترکے میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں 1/6 حصہ ہے اگر اس کی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3 حصہ ہے۔ پھر اگر اس مرنے والے کے ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6 حصہ ہے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے مقرر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں کے ترکے میں تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں تمہارا 1/4 حصہ ہے۔ یہ تقسیم ان کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا 1/4 حصہ ہے۔ پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو وہ تمہارے ترکے میں ان کا 8واں حصہ ہے۔ یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی اگر وہ آدمی جس کا ورثہ تقسیم کیا جا رہا ہو اس کا بیٹا ہو نہ باپ، یا ایسی ہی عورت ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6 حصہ ہے۔ پھر اگر ان کی تعداد اس سے زیادہ ہو تو سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی جبکہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑے حوصلے والا ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی حدوں سے آگے نکلے گا تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ 14 تک ہم نے پڑھا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے تقسیم وراثت کا حکم اور علم وراثت سیکھنے کی ترغیب ہے۔ یہ آیت جو ہے سورہ نساء کی 11 اور اس کے بعد والی آیت یعنی 12، اور اس صورت میں کی آخر میں ایک آیت آئے گی سورہ نساء کے آخر میں۔ یہ آیات جو ہیں علم فرائض کی آیات ہیں، اور علم فرائض یعنی میراث انہی 3 آیات سے نکلا گیا ہے پورا علم، اور اس موضوع سے متعلق احادیث ان 3 آیات کی تفصیل ہیں، اور علم فرائض کے بارے میں اس کے سیکھنے کی بہت ترغیب ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو علم اٹھا لیے جائیں گے ان میں سب سے پہلے علم فرائض ہی اٹھے گا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ وراثت کے علم کے بارے میں اب اسٹوڈنٹس کو مسلمان بچوں کو بالکل پڑھایا ہی نہیں جاتا، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا۔ اب ہم انشاءاللہ ان آیات کی ڈیٹیل یہاں نہیں کر پائیں گے، لیکن ان کی جو ہے وہ مختصر ترین الفاظ میں ان کا خلاصہ بیان کر لیتے ہیں۔ تفہیم القرآن کے حاشیہ نمبر 12 میں یہ لکھا ہوا ہے اس آیت کی ڈیٹیل میں کہ یہ اس آیت میں واضح طور پر 5 قانونی حکم دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ میراث صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں بلکہ عورتوں بھی اس کے حقدار ہیں۔ دوسرے کہ میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے خواہ وہ کتنی ہی کم ہو، حتیٰ کہ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا بھی چھوڑا ہے تو بھی تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک وارث دوسرے وارثوں سے ان کا حصہ خرید لے۔ تیسرے اس آیت سے یہ بات بھی نکلی کہ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال کے اوپر ہوگا جو بھی اس کے پاس موجود تھے مرنے والے کے پاس۔ چوتھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوگا جب مرنے والا کوئی مال چھوڑ کے مرا ہو۔ اور 5ویں اس سے یہ قاعدہ نکلتا ہے کہ قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں دور کا رشتہ دار جو ہے میراث میں حق نہیں پائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی درجے بنا دیے کہ کون کس کا وراثت کا حقدار ہوگا۔ اچھا، اب اس میں یہ بات نکلتی ہے، اس کا خلاصہ ہم لیتے ہیں کہ انسان کے فوت ہوتے ہی اس کا مال وارثین کا ہو گیا۔ اب اس میں سے کوئی ایک وارث اپنی مرضی سے تصرف کا حق نہیں رکھتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص، جس طرح ہمارے عموماً ہوتا ہے کہ جو مال چھوڑا اس میں ایک بیٹا جو ہے بہت عرصے تک اس کو استعمال کرتا رہا، کبھی سوچا ہی نہیں کہ اسے تقسیم بھی کرنا ہے، لہٰذا وہ مال جو اس نے استعمال کیا وہ اس کے لیے حرام تھا۔ وصیت صرف 1/3 مال میں کر سکتا ہے، اور وصیت وارثین کے حق میں جائز نہیں ہے۔ جو شخص اپنے وارثین کو محروم کرے گا سخت گناہ گار ہوگا۔ اور جس نے کوئی ظلم کی وصیت کی تو کیا کیا جائے گا کہ مرنے کے بعد اس کی وصیت کو کالعدم قرار دیا جائے گا، یعنی بالکل کینسل کر دی جائے گی، اور وراثت کے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کے حساب سے وراثت تقسیم ہوگی۔ ان تمام چیزوں کا جو اس کے مرنے کے بعد ہے حساب کیا جائے گا، اور اس میں سے پہلے وصیت 1/3 وصیت کے حساب سے نکال لیا جائے گا، قرض جو اس کا تھا وہ دے دیا جائے گا، اور اس کے بعد بقیہ جو مال بچے گا وہ وارثین میں تقسیم ہوگا۔ اللہ نے بتایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے آگے نکلے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے آگ میں داخل کرے گا۔ اس لیے وصیت کے احکامات بہت اہم ہیں، اور اس کے بارے میں بالکل بھی تساہل کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 سے آگے چلتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں تو تم ان پر اپنے میں سے 4 مرد گواہ ٹھہرا لو، پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے گی، اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو 2 مرد بے حیائی کا کام کریں تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تو صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے برا کام کرتے ہیں پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہتا ہے بے شک اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور تم انہیں اس مقصد سے نہ روکے رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہو اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، مگر اس صورت میں انہیں روکنا جائز ہے اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی ڈال دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم نے ان میں سے کسی کو بہت سا مال دیا ہو تو ان میں سے کچھ بھی مال واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کرتے ہوئے واپس لوگے؟ اور تم مہر میں سے کیسے واپس لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے سے ملاپ کر چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد لیا ہے، اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح نہ کرو مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ناراضگی کی بات اور بہت برا طریقہ ہے۔ ہم ایک کے بعد ایک وہ احکامات جن آیات میں آئے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 15 اور 16 جس میں یہ تھا کہ بدکاری کرنے والی عورت کو گھر میں قید کر دو، یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ تمام علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور جب سورہ نور کی آیات آ گئی رجم کی تو انہوں نے اسے منسوخ کر دیا اس حکم کو۔ اس کے بعد توبہ کے لیے آتا ہے کہ توبہ کس کے لیے ہے اور توبہ کس کے لیے نہیں ہے۔ تفہیم القرآن میں اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ توبہ کے معنی پلٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں۔ گناہ کے بعد بندے کا اللہ سے توبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ایک غلام جو آقا کا نافرمان بن گیا تھا اب اپنے کی پہ پشیمان ہے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آ گیا ہے۔ لیکن آگے بتا دیا گیا کہ توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو اللہ سے بے خوف ہو کر بے پرواہ ہو کر تمام عمر گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں، اور پھر عین اس وقت جب کہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو وہ معافی مانگنے لگے، یعنی کہ جب انہیں اپنی موت کا یقین ہو جائے تو۔ اور اسی طرح جو کافر مرے اس کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کا حکم کیا آیا کہ 19 اور 22 آیت کے اندر کہ یہ لوگ زبردستی کسی کے وارث بن جایا کرتے تھے، اس کے بارے میں کیا حکم آیا؟ امام بخاری نے حضرت ابن عباس کی اس آیت کریمہ کے بارے میں روایت بیان کی کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص فوت ہوتا تو اس کے وارث اس کی بیوی کے زیادہ حقدار ہوتے تھے، اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو خود اس سے شادی کر لیتا، اور اگر وہ چاہتے کسی اور سے اس کی شادی کر دیتے، اور اگر وہ چاہتے تو کسی سے بھی اس کی شادی نہ کرتے۔ بہرحال وہ اس عورت کے اہل خانہ سے اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتے تھے، چنانچہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی جس مرد کے گھر وہ رہ رہی تھی اس گھر کے مرد جو تھے اسے اپنا مال سمجھ لیتے تھے، اس عورت کو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ مومنو تم کو جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ اور اس کے بعد وعاشرہن بالمعروف کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ان کے ساتھ اچھی طریقے سے رہو سہو، یعنی اب یہ دیکھیے کہ ایک شوہر کے لیے بیوی کے ساتھ رہنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ کس طرح حسن معاشرت کرنی ہے۔ بالمعروف، بالمعروف کیا ہے اس کی ڈیٹیل کر رہے ہیں مفسرین کہ اس سے مراد شائستہ انداز میں بات کرو، اچھے کام کرو، مقدور بھر کوشش کر کے اپنے آپ کو بھی اچھا بناؤ، کیونکہ تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیوی تم سے احسن انداز میں اور اچھی شکل و صورت میں ملے، تو تم بھی اس کے سامنے اسی طرح پیش آؤ۔ پھر اس کے بعد کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تمہاری نسبت بہت اچھا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے اس سے ہم لیتے ہیں کہ وہ کیسے شوہر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی ایک جھلک یہ تھی کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوبصورت انداز میں زندگی بسر فرماتے تھے، تبسم فرماتے تھے یعنی مسکراتے تھے، خوش دلی کے ساتھ پیش آتے تھے، لطف و کرم کا معاملہ کرتے تھے، امہات المومنین جو تھیں ان کو ہنساتے بھی تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا۔ تمام ازواج مطہرات ہر رات
ان ام المومنین کے گھر میں جمع ہوتی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بسر کرنا ہوتی تھی. بسا اوقات رات کا کھانا ان کے ساتھ مل کے تناول فرماتے تھے. پھر اس کے بعد ہر ایک اپنے حجرے میں چلی جاتی اور آپ ان کے گھر رہتے جن کی واری ہوتی تھی. اچھا، آرام فرماتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شانوں سے چادر اتار دیتے تھے. صلاۃ عشاء سے فراغت کے بعد اپنی بیوی کے پاس آ جاتے تھے اور محو استراحت ہونے سے پہلے گھر والوں کے ساتھ کچھ گفتگو بھی فرماتے تھے تاکہ انس اور محبت کا اظہار ہو سکے. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے قرآن میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. اس کے بعد آگے جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کسی وجہ سے اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کسی وجہ سے خوشگوار زندگی نہ گزار رہے ہوں، انہیں ایک دوسرے سے شکایتیں ہوں، لیکن پہلے اس کے اندر حکم کیا آ گیا، پھر اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائیاں پیدا کر دے. یہ آ گیا کہ اس اینگل سے بھی دیکھو کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت خیر رکھی ہو. کیا معنی لکھے ہیں کہ یعنی ہو سکتا ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود تم ایک دوسرے کے ساتھ صبر کرو، صبر کا مظاہرہ کرو تو وہ خیر کثیر کا باعث بن جائے. حضرت ابن عباس نے اس روایت کی تفسیر میں فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ شوہر بیوی سے شفقت کا سلوک کرے، اگرچہ کہ وہ ناپسند کرتا ہو لیکن شفقت کا سلوک کرے اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے بطن سے بیٹا عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائے اور یہ خیر کثیر کا باعث بن جائے. ایک صحیح حدیث ہے کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بوجھ نہ رکھے. ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ایک بات ناراضگی کا سبب ہو تو دوسری بات خوشی کا سبب بن جائے. اس کے بعد یہ ممانعت آئی کہ مہر اگر دے دیا ہے تو کسی صورت واپس نہیں لے سکتے. اگر طلاق کا ارادہ کر لیا تو مہر واپس نہیں لے سکتے. اور اگر تم اپنی ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم نے ان میں سے کسی کو بہت سا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. بھلا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کرتے واپس لوگے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جب تم میں سے کوئی یہ چاہے کہ اس بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری جگہ شادی کرے تو پھر اپنی پہلی بیوی کو جو مہر دیا تھا اسے واپس نہیں لے سکتا، چاہے اس نے قنطار بھر یعنی بہت زیادہ مال ہی کیوں نہ دیا ہو. اور یہ آیت کریمہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ بطور مہر جتنا مال چاہے دے سکتا ہے، یہ جائز ہے. حضرت عمر بن خطاب نے پہلے کثرت مہر سے منع کر دیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے اپنے اس حکم کو واپس لے لیا تھا. اور یہاں جب آگے آ گیا کہ تم مہر کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم سے اور وہ تم سے صحبت کر چکی ہے، مطلب تم دونوں ایک دوسرے سے مل چکے ہو، تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ نکاح اور ایک دوسرے سے ملنا یہ مہر کے ساتھ مشروط ہے. اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 23 جو محرم عورتوں کی لسٹ بتاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے ہاں پرورش پائیں اور ان عورتوں کے پیٹ سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہو. پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا 2 بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اس آیت کریمہ میں ان خواتین کا ذکر ہے کہ ساری زندگی نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی یہ ابدی محرمات ہیں. ابدی کا مطلب ہوتا ہے پرمیننٹ. اچھا، اور اس میں 7 آئیں کیٹیگری. 7 کیسے؟ ماں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھی، خالائیں، بھائی کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں. یہی 7 رشتے رضاعت سے بھی بنیں گے. رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو یا نرسنگ کو. اس کے بعد آ گیا کہ تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی کہ ساس. اور ربیبہ آ گیا کہ جو حرام ہے تمہارے پر ربیبہ. ربیبہ وہ کون ہے؟ کہ وہ لڑکی جس کی کہ ماں سے شادی ہوئی اور اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ ہو گیا یعنی انٹرکورس ہو گیا. اگر وہ نہ ہوا ہو اور اس سے پہلی طلاق دے دی ہو تو اس صورت میں وہ لڑکی حرام نہیں ہوگی. اور اس کے بعد اصلی بیٹے کی بیوی یعنی کہ بہو. اچھا، یہ شرط اس کے لیے نہیں ہے جسے منہ بولا بیٹا کہتے ہیں متبنہ، اس کے لیے نہیں ہے، اصلی بیٹا ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد آئے کہ 2 بہنوں کو جمع کرنا یہ بھی حرام ہے. اور یہی حکم آئے گا پھوپھی میں کہ پھوپھی بھتیجی کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا.
خالہ بانجی کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد آیا کہ شوہر والی عورتیں جس کا کہ شوہر موجود ہے ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اور تمہارے لیے شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں سوائے ان لونڈیوں کے جن کے تم مالک ہو، یہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، شرط یہ ہے کہ تم اپنے مال یعنی مہر کے بدلے انہیں حاصل کر کے ان سے نکاح کرو، اور تمہاری نیت بدکاری کی نہ ہو، پھر جن سے مہر کے عوض تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر دے دو۔ اگر تم مہر مقرر کر لینے کے بعد اس میں کمی بیشی پر راضی ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ تمہاری ملکیت مومن لونڈیوں میں سے کسی لونڈی سے نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، بس تم ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور انہیں دستور کے مطابق ان کے مہر دو، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ چوری چھپے آشنا بنانے والی ہوں۔ پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد وہ بدکاری کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا کا نصف ہے، آدھا ہے۔ یہ اجازت تم میں سے اس کے لیے ہے جسے گناہ کی راہ پہ چلنے کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ معاملات کھول کر بیان کرے اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پہ چلائے اور تم پر توجہ دے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ تم پر توجہ دینا چاہتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے بہت دور ہو جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ملک یمین یعنی لانڈری کے رکھنے کی اسلام میں جو اجازت ہے، اس کے بارے میں اسلام پر بڑے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، تو ہم اس کے تفہیم القرآن میں سے تھوڑی اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے تاکہ ذہن اس بارے میں کلیئر ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے حقوق ملکیت کا باقاعدہ ادا کیا جانا، یعنی کہ حکومت نے اس عورت کو، اس لونڈی کو باقاعدہ طور پر ایک شخص کو دے دیا گیا، تو یہ قانونی فعل ہو گیا، قانونی کام ہو گیا، بالکل اس طرح جیسے نکاح قانونی ہوتا ہے۔ اب جب اس طرح سے کوئی عورت، ایک شخص کو ایک عورت اسائن کر دی گئی، تو کوئی معقول وجہ نہیں کہ جو شخص نکاح میں کسی قسم کی کراہیت محسوس نہیں کرتا وہ خواہ لونڈی کے ساتھ کراہیت محسوس کرے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ون بائی ون کہ وہ کیا کنڈیشنز ہوتی تھیں جن میں کسی شخص کو ایک عورت اسائن کر دی جاتی تھی۔ وہ عورتیں جو جنگ میں پکڑی ہوئی آتی تھیں اور ان کا شوہر کافر ملک میں موجود ہوتا تھا، وہ حرام نہیں ہے، کیونکہ دارالحرب سے یعنی کافر ملک سے دارالاسلام میں آ جانے کے بعد ان کے نکاح خود بخود ٹوٹ گئے، قانونی طور پر ٹوٹ گئے۔ ایسی عورت کے ساتھ نکاح بھی کیا جا سکتا تھا، اور جو کہ باقاعدہ طور پر اسائن کر دی جائے یعنی ملک یمین میں شامل ہو جائے، یعنی لونڈی بنا دی جائے، تو اس کے ساتھ وہ انٹرکورس کیا جا سکتا ہے۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ عورت جو ہے اسے آزاد کر دیا جائے اور اس سے کوئی شخص نکاح کر لے، جیسے کہ اس طرح ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دے کر کوئی جنگ میں گرفتار ہو کر آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا، ان کا مہر دیا، ان سے نکاح کیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عورت آئی ہے اسے اسائن کر دیا جائے لونڈی کے طور پر۔ پھر دوسرا پوائنٹ یہ کہ جو عورتیں جنگ میں گرفتار ہوں ان کو پکڑتے ہی ہر سپاہی اپنے طور پر خود ہی سے انہیں اپنی لونڈی نہیں بنائے گا، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ ایسی عورتیں تمام کی تمام حکومت کے سپورٹ کی جاتی، حکومت کو اختیار ہوتا تھا، چاہے تو ان کو رہا کر دے، چاہے تو ان کے بدلے میں فدیہ لے لے، چاہے تو ان کا تبادلہ دوسرے مسلمان قیدیوں سے کر لے جو دشمن کے ہاتھ میں ہو، اور اگر چاہے تو انہیں بطور لونڈی اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دے۔ اور پھر وہ سپاہی جسے کہ وہ عورت ملتی تھی صرف اسی کی وہ ملک یمین میں ہوتی تھی، یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک عورت کو ایک سے زیادہ افراد جو ہیں وہ لے لیں۔ پھر وہ عورت بالکل جس طرح شوہر کے ساتھ ایک بیوی ساری زندگی رہتی ہے، اسی طرح سے وہ عورت اس شخص کے ساتھ ملک یمین میں اس کی ساری زندگی رہتی تھی، سوائے اس کے کہ وہ اسے بعد میں کبھی آزاد کر دے۔ جو عورت اس طرح کسی کی ملک میں دی جائے اس کے ساتھ بھی اس وقت تک سیکشول انٹرکورس نہیں کر سکتے جب تک کہ ایک دفعہ وہ اپنے حیض سے فارغ نہ ہو جائے اور یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ وہ پریگننٹ نہیں ہے۔ اگر اس سے پہلے کسی نے اس کے ساتھ یہ عمل کیا تو وہ اسلام میں حرام ہے۔ جب اس کے ڈلیوری ہو جائے تو اس کے بعد وہ پھر اس کے ساتھ کر سکتا تھا۔ جنگ میں پکڑی ہوئی عورتوں سے جو معاملہ اس طرح قانونی طور پر جو عورت کسی کی ملک یمین میں آئے گی وہ صرف اسی کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، کوئی دوسرا شخص اس کو ہاتھ لگانا جائز اس کے لیے نہیں ہوگا۔ اور پھر اس عورت سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بالکل اس شخص کی جائز اولاد ہوگی،
جس کی وہ لونڈی ہے، اس شخص کی وہ بالکل جائز اولاد ہوگی، اور اس کو قانونی حقوق بھی حاصل ہوں گے جو شریعت نے اولاد کے قانونی حقوق دیے ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو عورت اس طرح کے کسی شخص کے ملک میں آئی ہو، پھر اگر وہ مالک اس کا چاہے کہ وہ اس کو کسی اور شخص کے نکاح میں دے دے تو پھر وہ نکاح کر سکتا ہے، بالکل جیسے کہ ولی نکاح کر سکتا ہے، اس طرح یہ شخص جو اس عورت کا نکاح کر سکتا ہے، اور جب نکاح کر دے گا تو پھر یہ دونوں میاں بیوی بن کر رہیں گے۔ پھر یہ مالک جو ہے وہ اس عورت کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ قائم نہیں کر سکتا، صرف اس سے دوسری خدمات لے سکتا ہے، ریلیشن شپ قائم نہیں کر سکتا۔ اور پھر ایک دفعہ جب حکومت کی طرف سے یہ لونڈی اسائن ہو جاتی تھی تو اس کے بعد حکومت اسے واپس نہیں لے سکتی تھی، بالکل اسی طرح جیسے کسی عورت کا ولی اس کا نکاح کر دیتا ہے ایک شخص کے ساتھ تو پھر ولی کو یہ اختیار نہیں رہتا کہ جب جو ہے وہ واپس لے لے۔ لہٰذا کسی شخص کو لونڈی دینا نکاح ہی کی طرح کا ایک معاہدہ ہے جو کہ باقاعدہ قانونی طور پر قائم ہوتا ہے۔ پورے قانونی طور پر شادی کی طرح کا ایک کانسینٹ تھا جو کہ ہوتا تھا اس شخص کے پاس، لہٰذا یہ بات سوچنا کہ یہ اسلام کے اندر کوئی ناجائز چیز ہے، بالکل نہیں، یہ جائز چیز ہے، اور بالکل اسی طرح جائز جس طرح کے نکاح تھا اس کے طرح سے یہ چیز جائز قرار پائی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے۔ اس کے اندر جو مصلحتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور اگر اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں تو ہمیں بہت ساری اس کی مصلحتیں سامنے نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد کی آیت بتا رہی ہے، آیات ترجمہ 29 سے 35۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے ایسے نافرمانی کے کام کرے گا تو اسے ہم جلد آگ میں ڈالیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے، اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے، اور تم اس مقام و مرتبہ کی خواہش نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں نے جو کمائے ہے اس میں ان کا حصہ ہے، اور عورتوں نے جو کمائے ہے اس میں ان کا حصہ ہے، اور تم اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں، اور جن سے تم نے خود عہد باندھا ہو انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہاں سب سے پہلے حرام کمائی کی ممانعت آئی، یعنی وہ کمائی جو بھی حرام ذریعہ ہو، جیسے سود، جوا، مختلف ہینوں بہانوں سے لوگوں کے مال کھانا یا دھوکہ دے کر لوگوں کے مال کھا لینا، اس کی حرمت بیان ہوئی ہے، سوائے اس کے کہ آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو۔ لہٰذا آپس کی رضامندی سے تجارت کے لین دین کے ذریعے کھا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی کسی کو تحفہ دے، عطیہ دے تو وہ اس کو آرام سے کھا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جہاں آیا کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، تو اس کے بارے میں دو باتیں آ رہی ہیں۔ جان کو قتل کرنے کے بارے میں کہ جو مال کھا رہے ہو اس مال کو کھا کر تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور ان حرام امور کا کام کر کے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے، روز قیامت میں تمہیں عذاب ملے گا۔ اور دوسرے اس کے معنی یہ بھی آ رہے ہیں کہ یہ آیت مستقلاً ایک حکم ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور یہ حرام کرتا ہے خودکشی کو، یہ بھی اس کے معنی میں آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ جو شخص چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کر لے تو چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو زہر سے قتل کیا تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا۔ اور جس نے پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں گرتا ہی رہے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے، میں بھی موجود ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہاں جو ہے وہ خودکشی کی حرمت ہے، یہ بھی کہا گیا اس آیت کے ذیل میں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، مراد ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جا رہا ہے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں جن سے بچنے کی صورت میں اللہ نے کہا ہے کہ چھوٹے گناہ انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ تو پھر ہمیں مختلف احادیث ملتی ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان 7 قسم کے گناہوں سے بچو جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اس جان کو ناحق قتل کرنا جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کے مال کو کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا، اور پاک باز مومن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا، یہ 7 بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن کی اپنے باپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ اس وقت تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے خبردار یاد رکھو کہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ یہ بات آپ نے قدر کثرت کے ساتھ بار بار فرمائی کہ ہم کہنے لگے کاش اب آپ سکوت اختیار کر لیں۔ تو یعنی کہ اس میں ایک کا اضافہ ہوا کہ جھوٹی گواہی۔ پھر ایک اور حدیث میں بچے کے قتل کو بھی کبائر میں شامل کیا گیا۔ ایک اور حدیث میں والدین کو گالی دینا بھی کبائر میں شامل کیا گیا۔ استغفر اللہ۔ یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین پہ لعنت بھیجے۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آدمی اپنے والدین پر لعنت کس طرح بھیج سکتا ہے؟ فرمایا وہ اس طرح کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے گناہ 7 یا 8 یا 9 یا 10، اور پھر ایک حدیثوں میں اس کے علاوہ یہ نہیں زیادہ سے زیادہ 10 یا 12 کی کیٹیگری ہے جس کو کہ بتائے گئے یہ بڑے بڑے گناہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ اس کو ذرا سا اچھے سے کر لیتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں کے اوپر جو انہوں نے کمایا، کہ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کمائے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کمائے، یعنی ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا ملے گی۔ اگر اچھا عمل کیا تو اچھی اور اگر برا عمل کیا تو بری، اس سے فرق نہیں کہ وہ مرد ہے یا عورت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں نصیب سے مراد یہ لیا گیا کہ جو بھی عمل وہ آگے اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اور دوسرا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس سے مراد وراثت ہے، یعنی مرد اور عورت دونوں کو وارث بننے کی صورت میں ان کا حصہ ملے گا۔ اس کے بعد ہم آیت 33 سے آگے چلتے ہیں۔ مرد عورتوں پر اس وجہ سے حاکم ہے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتی ہیں، چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار اور خاوند کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے نگہبانی کرتی ہیں۔ اور تمہیں جن عورتوں کی سرکشی کا خوف ہو انہیں تم نصیحت کرو اور ان کو خوابگاہوں میں الگ کر دو اور انہیں ہلکی سزا دو، پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو انہیں ستانے کی راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت بلند اور نہایت بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں دونوں میاں بیوی میں جھگڑے کا ڈر ہو تو ایک شخص مرد کے کنبے سے اور ایک عورت کے کنبے سے منصف مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں صلح کرنا چاہیں تو اللہ ان دونوں یعنی میاں بیوی میں موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ بہت علم والا خوب خبردار ہے۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، اور رشتہ دار پڑوسیوں، اجنبی پڑوسیوں، ساتھ رہنے والے اور مسافر کے ساتھ، اور اپنی ملکیت کنیزوں اور غلاموں سے بھی نیکی کرو، بے شک اللہ ہر اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب مہیا کیا ہوا ہے۔ ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جس شخص کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے، اور ان لوگوں کا کیا جاتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ نے انہیں جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دگنی کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اس امت پر گواہ بنائیں گے۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی خواہش کریں گے کاش انہیں زمین کے برابر کر دیا جاتا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ اس میں ہمیں بہت ساری اہم باتیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں سے لیتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ کلیئر ہے اس میں
اچھا، اب یہ سوچ لیں سب سے پہلے اس آیت کو پڑھنے سے پہلے ذہنوں کو اس بات کے لیے تیار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بہترین حکم دے سکتا ہے. لہٰذا دل کی آمادگی کے ساتھ اس حکم کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کی کوشش شروع کر دیں. کوئی تعصب دل میں نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے. تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد، کسی ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے مرد کو عورت پر، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مرد کو اللہ نے طبعاً بعض ایسی خصوصیات اور قوتیں عطا کی ہیں جو دوسری صنف یعنی عورت کو نہیں دی یا اس سے کم دی ہیں. اس بنا پہ خاندانی نظام میں مرد قوام ہونے کی اہلیت رکھتا ہے اور عورت فطرتاً ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے خاندانی زندگی میں مرد کی حفاظت اور خبر گیری کے تحت رہنا چاہیے. یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے. اب تفسیر ابن کثیر پر آتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ مرد عورت کا سربراہ ہے، سردار ہے، بزرگ ہے، حاکم ہے اور راہ راست سے بھٹکنے کی صورت میں اسے ادب سکھانے والا ہے. یہ سب تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کو اسی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت مقرر کر دی ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور یہ اللہ نے اس کی وجوہ بتائی کہ اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے. اب دیکھیں پہلے اس کی وجوہ میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیوں اللہ نے کیا، دونوں کا اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے ایسا کیوں کیا. تو اللہ نے خود ہی سے ریزن بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ کہ کسی کو کسی پہ فضیلت دی ہے. اب یہ تو یہاں پر کیوں کا سوال اگر کیا جائے کہ کیوں فضیلت دی تو یہ ایسے ہی سوال بن جائے گا جیسے انبیاء سے پوچھا جاتا تھا کہ اللہ نے تم کو کیوں چنا، ہمیں کیوں نہیں چنا. لہٰذا اگر کسی مومن عورت کے ذہن میں یہ سوال آئے تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ سمعنا و اطعنا، ہمارے رب نے اسی طرح بہتر سمجھا. اور دوسری بات اللہ نے وجہ بتائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں اور اس کو بھی دل سے تسلیم کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حق مہر، نفقہ اور اس طرح کے جو اخراجات ہیں ان کو کتاب و سنت نے مردوں پر اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دے دیا ہے. مرد پر یہ تمام چیزوں میں خرچ کرنا واجب ہے. کس کے اوپر خرچ کرے گا؟ اپنی زیر کفالت عورت کے اوپر خرچ کرے گا. اور عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھا کہ وہ اپنی زیر کفالت مرد کے اوپر ان تمام چیزوں کو خرچ کرے گی. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا ذمہ داری دے دی ہے. تو یہ دو وجوہات ہو گئیں. اس کے بعد نیک عورت کی علامات آ گئیں. فالصالحات کہ جو نیک بیویاں ہیں، قانتات فرما بردار ہیں، حافظات للغیب یعنی پیٹھ کے پیچھے حفاظت کرنے والی. اس کا مطلب کیا ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں. اچھا، ایک حدیث یہ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں میں سب سے بہتر بیوی وہ ہے کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اسے حکم دو تو اطاعت بجا لائے اور تمہاری عدم موجودگی میں اپنے نفس اور تمہارے مال کی حفاظت کرے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جو بھی ہم نے پڑھی، الرجال قوامون علی النساء. پھر ایک حدیث یہ آتی ہے کہ جب عورت 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کی روزے رکھے، اپنے نفس کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. اس کے بعد والی آیت آتی ہے جس کے اوپر بہت شور مچایا جاتا ہے، اسلام کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں. اسے بھی ہم کھلے دل کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آیت کا ترجمہ، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ اور اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کو خواب گاہوں میں الگ کر دو. اور اس کے بعد آیا وَضْرِبُوهُنَّ کہ ان کو ضرب دو. اچھا، اس کا میں ڈیٹیل نیچے لوں گی، اس وجہ سے میں نے اس کا اردو ترجمہ نہیں کیا. مفسرین نے اس بارے میں کیا کہا ہے، یہ درجے ہیں، سکھانے کے درجے، سرکشی کرنے والی عورت کو سکھانے کے درجے. پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سرکشی کیا ہے، کون سی عورت ہے جس کے لیے کہا گیا واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو. اس کے بارے میں تفسیر میں لکھا ہے کہ جن عورتوں کے بارے میں تمہیں یہ خدشہ ہو کہ وہ اپنے شوہروں سے سرکشی کریں گی. نشوز کے معنی اونچا ہونے کے ہیں. ناشز اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے شوہر سے اونچا اور بلند ہونا چاہتی ہو، اس کے حکم کو نہ مانے، اس سے اعراض کرے یعنی کہ اگنور کرے، اس سے بغض رکھے یعنی کہ اس کے ساتھ غصہ رکھے. تو جب اس طرح کی سرکشی اور بدخوئی کے علامات ظاہر ہوں، اور یہ علامات بغیر کسی وجہ کے ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اسے سمجھائے اور اس کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے، کیونکہ اللہ ہی نے شوہر کے حق اور اس کی اطاعت کو اس پہ واجب قرار دیا تھا.
تو پھر یہ سب کرے، وہ سمجھائے، منہ سے زبانی سمجھائے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر دوسرا اسٹیج بتایا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ جب اس بات سے زبانی کلامی سے نہ سمجھے تو پھر تم ان کو ان کے خوابگاہوں میں الگ کرو. یعنی کہ الحجران، اس کے معنی کہتے ہیں حضرت ابن عباس کہ شوہر پھر اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرے گا سیکشول، اور اس کے بستر پر نہ لیٹے بلکہ اس سے پیٹ پھیر لے. یہ بھی ایک سزا کا طریقہ ہوا. پھر اس کے بعد وہ اس بات سے نہیں مانے تو پھر کہا کہ اگر واض و نصیحت اور بستر الگ کرنے سے بھی وہ اپنے طرز عمل سے باز نہ آئے تو انہیں اتنی جسمانی سزا دے سکتے ہو جس سے ان کے جسم پہ نشان نہ پڑے. جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں. تمہارے ان پر یہ حق ہے کہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ضرب دو، ضرب دو، مگر بہت سخت نہیں، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا دو. تو اب جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ضرب ہو لیکن زور کی نہ ہو، تو اس کی ڈیٹیل کرتے ہوئے مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں ضرباً غیر مبرح، اردو ترجمہ ہے ایسی مار جو شدید نہ ہو، ایسی مار جس سے جسم پہ نشان نہ پڑے. اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پر مارنے سے سختی سے منع کیا. اچھا، اس کے بعد ایک پوائنٹ یہ آتا ہے پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں تو ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ نہ ڈھونڈو. یعنی اگر عورت اپنے شوہر کی مباح امور میں اطاعت کر رہی ہو تو پھر شوہر کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے اسے مارنے کے لیے یا اس سے بے اعتنائی کرنے کے لیے یا اس کا حق چھیننے کے لیے جو اللہ نے اسے حق دیا. اب ہم اگلی آیت میں آتے ہیں جس میں کہ نزاع کی صورت میں کیا کرنا ہے. اچھا، پہلی بات اگر صورت وہ تھی جب کہ مرد ظالم تھا تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو خلا کا حق دیا. دوسری صورت ابھی ہم نے پڑھی جس کے اندر عورت جو ہے وہ بغیر کسی ریزن کے سرکشی کر رہی ہے تو پھر مرد کو اللہ نے ایک کے بعد ایک اسٹیپ وائز بتایا کہ کیا کرنا ہے. اب یہ تیسری یہاں سچویشن آ رہی ہے جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اس حالت کا ذکر ہے جب میاں بیوی دونوں میں کشیدگی ہے. اچھا، اب اس صورت میں کیا کرنا ہے کہ منصف ایک مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے. فقہا فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی میں انبن ہو جائے تو حاکم انہیں کسی ایسے قابل اعتماد شخص کے پاس رکھے جو ان کا جائزہ لیتا رہے، اور ان میں سے جو ظالم ہو تو وہ انہیں ظلم سے باز کرے. اگر دونوں میں کشیدگی اور لڑائی جھگڑا طول اختیار کر جائے تو پھر حاکم ایک قابل اعتماد شخص عورت کے خاندان سے اور ایک مرد کے خاندان سے بھیجے تاکہ وہ دونوں اکٹھے ہو کر ان دونوں کے حالات کا جائزہ لیں اور ان کے مل جل کر رہنے یا الگ الگ ہو جانے کے بارے میں فیصلہ کریں جو ان کی نگاہ میں مصلحت کے مطابق ہو. اب دیکھیے کہ خاندانی زندگی کو، مرد اور عورت کی زندگی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین قوانین دیے ہیں، اور ان کو اگنور کرنے کی وجہ سے ہم معاشرے کے اندر جو فساد ہے وہ برپا دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 42 دیکھتے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے. پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اس امت پہ گواہ بنائیں گے. اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی خواہش کریں گے کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جاتا اور اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے. امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں پڑھ کر سناؤں، حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل کیا گیا. آپ نے فرمایا ہاں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے بھی قرآن سنوں. تو میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب اس آیت تک پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ سے لے کر شہیدہ یہاں تک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بس کر دو. میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں. یہ کیا تھا؟ یہ احساس ذمہ داری تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہ بن کر کھڑا ہونا ہے. اور یہ احساس ذمہ داری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جو ہم تک منتقل ہونی چاہیے، اور ہمیں بھی اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر گواہ بنا کے کھڑا کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد ہم آیت 43 سے آگے چلتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لوگو جو کچھ تم کہتے ہو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں یہاں تک کہ تم غسل کر لو. ہاں، اگر راہ چلتے گزرو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو. بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے. اب یہاں 3 چیزیں آئی ہیں. سب سے پہلے حرمت سے قبل جو شراب کے بارے میں دوسرا حکم ہے وہ یہاں پر آیا. سب سے پہلے سورہ بقرہ کی 219 ہم نے پڑھی تھی. اس کے بعد النساء کی 43 آئی
اس میں یہ حکم آ گیا کہ صلاۃ ادا کرتے ہوئے شراب کی حالت میں نہیں ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر مائدہ کی آئے گی آگے 90 اور 91، جس کے بعد شراب کی حرمت آ گئی۔ اچھا، دوسرا یہاں پہ فقہی حکم آ رہا ہے تیمم کے بارے میں۔ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تیمم کیا ہے؟ تیمم کے لغوی معنی قصد کرنے کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں تیمم جو ہے وہ پاک مٹی سے اپنے کو پاک کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں 3 باتوں کی وجہ سے لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنا دی گئی ہیں، ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، جب ہمیں پانی نہ ملے تو اس کی مٹی کو بھی ہمارے لیے پاکی کے حصول کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ تیمم کی رخصت ہماری امت کے لیے خاص ہے۔ پہلی جو امتیں گزری ہیں اس میں سے کسی کو تیمم کی اجازت نہیں تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بخاری مسلم کی یہ ہے، جس میں یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ تیمم صرف ہماری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تیمم کے بارے میں ایک پورا واقعہ ہے، اس کے سبب نزول کا، اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ امام بخاری نے حضرت عائشہ کی روایت کو بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کے لیے نکلے، یعنی یہ غزوہ بنی مصطلق کا واقعہ ہے کہ ہم ایک سفر کے لیے نکلے، حتیٰ کہ جب مقام بیدا یا ذات الجیش میں تھے کہ میرا ہاتھ ٹوٹ کے گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے لیے رک گئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ رک گئے، مگر نہ اس جگہ پر پانی تھا اور نہ لوگوں کے پاس پانی تھا۔ لوگ حضرت ابوبکر کے پاس آ کے کہنے لگے آپ دیکھتے نہیں کہ عائشہ نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو یہاں روک لیا ہے کہ نہ تو ان کے پاس پانی ہے اور نہ اس جگہ پر پانی ہے۔ حضرت ابوبکر میرے پاس آئے، یعنی عائشہ کے پاس، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر مبارک رکھے ہوئے سو رہے تھے، تو فرمانے لگے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو روک رکھا ہے جبکہ یہاں پانی نہیں ہے اور نہ ان کے پاس پانی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر نے مجھے ڈانٹنا اور خوب برا بھلا کہا شروع کیا اور میرے پہلو پہ ہاتھ سے مارنے لگے، لیکن میں نے اس وجہ سے کوئی حرکت نہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران مبارک پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اٹھے تو پانی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم کو نازل کیا تو سب لوگوں نے تیمم کیا اور اس طرح اپنی صلاۃ ادا کی۔ اسید بن حضیر نے اس موقع پہ کہا اے آل ابوبکر، یہ تمہاری صرف پہلی ہی برکت نہیں ہے۔ پھر حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہار ہمیں اس کے نیچے سے مل گیا۔ تو یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا دل شکر سے بھر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کے لیے غسل کی صورت میں بھی تیمم کی اجازت دی اور وضو کے حاجت ہونے کی صورت میں بھی تیمم کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد آیت 44 سے 57 کی تلاوت کرتے ہیں۔ اے نبی، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ دوست اور مددگار کے طور پہ کافی ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ الفاظ کو ان کے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں اور پھر اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر سچے دین کے خلاف تانہ زنی کرتے ہوئے نبی سے کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع، اور کہتے ہیں کہ سنو اگرچہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سنایا جائے، اور آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں راعینا، یعنی اے ہمارے چرواہے، اور بے شک اگر وہ کہتے سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا، کیا کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور ہماری بات سنیے اور ہماری طرف نظر کیجیے، تو ان کے لیے بہتر اور نہایت مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کی، چنانچہ سوائے چند لوگوں کے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، اس قرآن پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، تم ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں یا ان پر اسی طرح لعنت بھیجیں جس طرح ہم نے سبت والوں پہ لعنت بھیجی تھی، اور یاد رکھو اللہ کا حکم اٹل ہے۔ بے شک اللہ یہ گناہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے جھوٹ گھڑا اور بڑے گناہ کا کام کیا۔ اے نبی، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی خود بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور لوگوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور ان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ ان کا حال یہ کہ وہ بتوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت والے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی، اور جن پر اللہ لعنت کرے اس کے لیے آپ قطعاً کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہے؟
پھر تو وہ اس میں سے لوگوں کو تل برابر بھی نہیں دیں گے۔ کیا وہ اس پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے؟ چنانچہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور بہت بڑی بادشاہی دی، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے اور بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لانے سے باز رہے، اور ان کے لیے دہکتی جہنم ہی کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم جلد انہیں آگ میں ڈالیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ بلا شبہ اللہ بہت زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا انہیں ہم جلد ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ آج ہم نے سورہ نساء کی پہلی سے لے کر 57 آیت تک کی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم 58 سے آگے شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔